اعلان نبوت سے پہلے ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ اچانک آپ کو کسی شخص کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آپ نے جیسے ہی کسی کے رونے کی آواز کو سنا، رحمت للعالمین آقا تڑپ اٹھے۔ آپ چاروں طرف اس رونے والے کو تلاش کرتے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد آپ نے دیکھا ایک غلام چکی پیس رہا تھا اور اس کے سامنے اناج کی ڈھیر ساری بوریاں رکھی تھی۔ وہ چکی پیستا جاتا اور ساتھ ہی زارو قطار روتا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ وہ غلام روتے روتے کہتا ہے، دراصل بات یہ ہے، میں اپنے مالک کی دن بھر خدمت کرتا ہوں۔ دن بھر خدمت کے بعد جب رات آتی ہے، میرا مالک سونے سے پہلے مجھے یہ اناج کی بوریاں دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے یہ سارا اناج پیس کر رکھ دینا، ورنہ میں کوڑے سے تمہاری خبر لوں گا۔ دن بھر اس کی خدمت کر کے میں تھک جاتا ہوں، لیکن میرے مالک کو میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ وہ مجھے انسان نہیں سمجھتا بلکہ مشین سمجھتا ہے۔ مجھے بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی نیند آتی ہے، میرا جسم بھی درد کرتا ہے، میں بھی تھک جاتا ہوں۔ میرے مالک کو کسی بات کا احساس نہیں ہے۔ وہ 24 گھنٹے مجھ سے اپنی خدمت کرواتا رہتا ہے، اس لیے میں اپنی قسمت کا رونا رو رہا ہوں۔ میں پیدا ہوا تو ایک غلام کے گھر پیدا ہوا۔ میں نے غلامی کے ماحول میں اپنی آنکھیں کھولی، اسی ماحول میں پروان چڑھا۔ یوں لگتا ہے کہ پوری زندگی میں غلامی میں گزار دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، آپ نے فرمایا کہ سنو، میں تمہاری کوئی اور مدد تو نہیں کر سکتا، ہاں البتہ میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے میں تمہیں آرام دے دوں، اور جب تک تم آرام کرو تب تک تمہارے حصے کا اناج میں پیس دوں۔ غلام نے کہا، اگر آپ اتنی بھی میری مدد کر دیں تو میرے لیے یہ بھی کافی ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو سلا دیا اور آپ اس کے حصے کا اناج پیسنا شروع کر دیتے ہیں۔ پوری رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اناج پیستے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب غلام کی آنکھ کھلی، سورج کی روشنی کو دیکھ کر وہ گھبرایا کہ اگر میں نے کام پورا نہ کیا تو میرا مالک مجھے کوڑے لگائے گا۔ لیکن اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا رات آنے والا اجنبی جانے سے پہلے سارا اناج پیس کر جا چکا تھا۔ اس نے چاروں طرف تلاش کیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی۔ جب دوسری رات آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اس غلام کے پاس آتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ تم کچھ دیر کے لیے آرام کر لو، تب تک تمہارے حصے کا کام میں پورا کر دیتا ہوں۔ اب ہر رات کا معمول یہی تھا، وہ غلام رات سو جاتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حصے کا اناج پیس دیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ایک وہ دن بھی آیا جب اللہ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کی سرزمین پر اعلان نبوت فرما دیا۔ چاروں طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہونے لگے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا ایک نوجوان ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باپ دادا کے دین کا انکار کرتا ہے، کسی نئے دین کی طرف وہ بلاتا ہے۔ مکے کے مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور ہر طرف بدنام کرنے کی کوشش کرتے۔ جب یہ خبر اس غلام تک پہنچی تو اس غلام نے کہا، ذرا میں بھی تو جا کر دیکھوں آخر وہ کون ہے۔ وہ غلام تلاش کرتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور جیسے ہی اس کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی، وہ بے ساختہ پکار اٹھا، اگر اسی شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں واقعی یہ اللہ کا نبی ہے۔ اس کی وجہ کہ میں اسے جانتا پہچانتا نہیں تھا، میرا اس کے ساتھ کوئی خونی خاندانی رشتہ ناتا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہر رات یہ آ کر میرے حصے کا کام کر جاتا، مجھے آرام دیتا۔ یقیناً یہ کام ایک عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس غلام نے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان بن گیا۔ ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ غلام کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حبشہ کے رہنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو امیہ کے غلام تھے۔ امیہ شب و روز ان پر ظلم کرتا تھا، لیکن قبول اسلام کے بعد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے ان کے مقام کو اتنا بلند کیا کہ صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی جب حضرت بلال کا نام ہم سنتے ہیں تو عاشقوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔
اللہ نے امیہ کے غلام کو قبول اسلام کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا امام بنا دیا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی حضرت بلال کے صدقے اپنے محبوب سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔